تو میں اس کے پوائنٹس ہی بتا دیتا ہوں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ لوگوں نے پڑھ بھی لیا ہوگا، کافی نے ساروں نے نہ بھی پڑھا، تو جنہوں نے نہیں پڑھا وہ اس ڈسکشن کے بعد ضرور پڑھ لیں۔ دیکھیں ابھی تک کتاب کا جو زیادہ زور رہا ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ رہا ہے کہ کیسے سالیڈیفیکیشن کی طرف چیزیں رواں ہیں، مگر انہوں نے پچھلے چیپٹر میں بھی اشارہ کیا تھا کہ اصل میں صرف سالیڈیفیکیشن نہیں ہے، اور بلکہ شروع ہی ہو گیا ہے، ڈس سولوشن بھی شروع ہو گئی۔ اور پچھلی کلاس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ قدرتی عمل ہے کہ جب اسپرٹ نکل جاتی ہے، پہلے تو ظاہر ہے باڈی رہ جاتی ہے، سالڈ ہی ہوتی ہے، مگر پھر وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ تو کائنات کے ساتھ بھی، کسی بھی کریشن کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہم جو ڈس سولوشن ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں گے، کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹیجز ہیں، سالیڈیفیکیشن، ڈس سولوشن اور پھر اینڈ۔ تو جی سالیڈیفیکیشن، اس میں نے لکھا ہے یعنی کہ سالڈیٹی جو ہے وہ پیراماؤنٹ ہو، اور مٹیریلزم has lost much ground in scientific philosophic theory، یعنی کہ مٹیریلزم بھی ٹوٹ رہا ہے، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ جو سائنٹیفک فلاسفی ہے یا سائنٹیفک اینڈ فلسافک تھیوری ہے وہ بھی سالڈیٹی سے زیادہ میتھمیٹیکل ہو رہی ہے، کوانٹیٹیو ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ کوانٹٹی کا جو سائن ہے یا جو اصل کوانٹٹی کی بنیاد ہے وہ نمبر ہے، پیور نمبر۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سائنٹیفک فلاسفی بھی کوانٹیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ میتھمیٹیکل ہوتی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر آتا ہے اس سے لوور پلین کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری جانب the notion of matter has faded away, dissolved۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ 19th سینچری میں میٹر جو ہے وہ ایٹمز اور الیکٹران جیسے کہ کوئی چھوٹے چھوٹے ایٹمز ہے یا ٹکڑے ہیں یا کانسٹیٹوئنٹ ایلیمنٹس ہیں، ان کا تصور تھا۔ جب اور ڈسکوریز ہوئی تو پتہ چلا کہ بھئی یہ کوئی سالڈ پارٹیکلز ہیں نہیں، یہ تو انرجیز ہیں۔ وہی مطلب نا کہ ان کی بھی تھیوری میں جو میٹر کی سالڈیٹی ہے پیور فزکس میں بھی ڈیزالو ہوتی گئی۔ تو یہ سائنٹیفک اینڈ فلسافک تھیوری کے جو پوائنٹس ہیں میں وہ واپس اس پہ آتا ہوں کہ پہلے کوانٹیٹیو میں لکھا ہے، پھر لکھا ہے میتھمیٹیکل ٹو اے لوور، یعنی کہ از گوئنگ ٹوورڈ اے لوور لیول دین دا سینسیبل پلین۔ اسپیس از کوالیفائڈ کنٹینیوس کوانٹٹی، وہ کہ اسپیس بھی کوانٹٹی کا ہی ایک پرتو ہے مگر اس میں کوالٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، تو اسپیس جو ہے وہ پیور کوانٹٹی نہیں ہے۔ تو وہ جیسے ہم نے پہلے کہا پچھلے چیپٹر میں تھا نا کہ ٹائم جو ہے وہ ٹرن انٹو اسپیس والا جو ایک بات تھی، آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس کنیکٹڈ ٹو دیٹ اور ناٹ۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسپیس جو ہے وہ کنٹینیوس کوالٹی ہے، جبکہ اس کی جو ٹرینڈ ہے وہ ہے ڈسکنٹینیوس کوانٹٹی وچ از نمبر۔ اس پہ عباس صاحب نے بہت اچھی ایکسپلینیشن دی تھی، اینڈ نمبر از پیور کوانٹٹی۔ سو یہ انہوں نے ایک طرح کا آپ سمجھ لیں فٹ نوٹ ہے ان نوٹس میں کہ جو سائنٹیفک فلسافیکل تھیوری ہے وہ اس طرف بڑھ رہی ہے، اٹس مور لائک ڈسکرائبنگ تھنگز ان میتھمیٹیکل فارمز، اور فلسافیکلی نوشن آف میٹر از فیڈنگ اوے، ڈیزالونگ، جیسے میں نے ابھی کہا۔ دوسرا آپ سوسائٹل لیول پہ کہتے ہیں کہ جب سالیڈیفیکیشن بہت زیادہ تھی، پیور مٹیریلزم تھا، تو ایک سینس آف
سیکیورٹی تھی. کہہ رہے ہیں اب وہ بھی انسٹیبل ہوتی جا رہی ہے. اب لوگ اتنے اپنے آپ کو سینس آف سیکیورٹی بھی ریپلیس ہو رہی ہے ود انسٹیبلٹی. جب یہ لکھ رہے تھے تو نئی نئی World War II ختم ہوئی تھی, تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں بہت توڑ پھوڑ کا شکار تھا یورپ تو پوری دنیا ہی. اور پچھلے چیپٹر کا جو ٹاپک ہے وہ دوبارہ لائے ہیں کہ ایکسلریشن آف ٹائم. اس حوالے سے چینجز بہت تیز ہو رہے ہیں, یعنی کہ جب چینج اتنا تیز ہو رہا ہے تو اس سے بھی سینس آف سیکیورٹی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور سینس آف انسیکیورٹی بڑھ رہی ہے. یہ کچھ مین پہلے 2 پوائنٹس تھے. اور ونس اگین جو پہلے میں نے فٹ نوٹ کے طور پہ کہا تھا اس کو پھر ایکسپلین کرتے ہیں کہ ٹورڈز کوانٹٹی جو جا رہی ہے سائنس اور فلاسفی, سائنس بلکہ فرام کنٹینیوس ٹو ڈسکنٹینیوس. اچھا, اب اس کو ایز اے پرنسپل اب یہ لے رہے ہیں کہ کوانٹٹی جب سالیڈیفائی ہوگی اور پھر جب ڈیزالو ہوگی تو پھر کیسے ہوگی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ون وے. اب اصل میں جو اب ہم اصل پوائنٹ پہ آتے ہیں جن کا اس یہ دیکھیں نا, اس کا نام ہی ہے ٹورڈز ڈسولوشن. اب یہ ہمیں بتائیں گے یہ کہ ڈیزالو ہونے کے یا ختم ہونے کے 2 راستے ہمیں دکھائیں گے. اب ہم مین ٹاپک پہ آ گئے. ابھی تک وہ ہمیں اس نہج تک لا رہے تھے کہ ابھی ہم کہاں کھڑے. اب جو ان کا ٹاپک ہے کہ جی ڈیزالو یا ختم ہونے کا جو عمل ہے, ایک ہے کہ جی کوانٹٹی تو ہو گئی, اب اس کی ٹرینڈ ہے فرام کنٹینیوس ٹو ڈسکنٹینیوس. اور اگر یہ ٹرینڈ چلتا جائے تو اینڈ میں کیا ہوگا, یہ ایوری تھنگ ول بی ریڈیوس ٹو اٹامک ڈسٹ. یعنی کہ پلورائزیشن از ون اینڈ آف اینی تھنگ بینگ فنشڈ. کہہ رہے ہیں کہ دس از ون پاسبلٹی از کہ پلورائزیشن آف دا ورلڈ از ون پاسبل سائیکلک ڈسولوشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پرنسپل یہ ہے کہ دنیا نے ختم ہونا ہے. اب اس ختم ہونے کے جو کاسمولوجیکل میٹافزیکل پرنسپلز ہیں ان کو ایکسپلور کر رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ جو پلورائزیشن ہے اٹ کین اپیئر ایز وولٹائزیشن. اب اس لفظ کا میں مطلب آپ کو بتاتا ہوں ڈھونڈ کے. وولٹائزیشن از پاس آف ایز ویپر. جی اس میں اور وہ کیا تھا, ہاں اس کو یوں بھی انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اچھا نہیں سوری, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یا تو پلورائز ہو سکتی ہے یا وولٹائز ہو سکتی ہے. پلورائز یعنی کہ ڈسٹ بن جائے یا ویپر بن جائے. مجھے جو سمجھ آئی ہے اس کو ہم دوبارہ ریفر کر لیں گے مین ٹیکسٹ کو, یا آپ میں سے کسی کو یاد ہو. مگر میں اگلے پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں. ویل کم بیک ٹو دس. یہ ایسے یا ہی تھا خود ہی جس طرح آپ کلے نے کہا تھا ہم سب. جی جس طرح آپ نے کہا ایسے ہی تھا. اچھا, ویسے اس میں ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ ویسے جو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرینڈ ہے فرام کنٹینیوس ٹو ڈسکنٹینیوس, میرے خیال وہ ڈسکنٹینیوٹی سے ایک مراد یہ بھی ہے ایکسٹینشن لیس. کیونکہ دیکھیں نا کارپوریل مینیفیسٹیشن میں جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ ایکسٹینڈڈ. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ایکسٹینشن لیس ہو. لیکن جب آپ پیور کوانٹٹی کی بات کریں, مطلب ڈسکنٹینیوٹی کی بات کریں, پیور ڈسکنٹینیوٹی, تو دس امپلائز کہ ایکسٹینشن لیسنس. اور ایکسٹینشن لیسنس کا بیسیکلی مطلب یہی ہوگا کہ کارپوریل مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے, کیونکہ اس میں تو کوئی بھی چیز ایکسٹینشن لیس نہیں ہوگی نا. تو وہ ایکسٹینشن کا اختتام بیسیکلی ہوگا نا جب کنٹینیوٹی ڈسکنٹینیوٹی میں بدلے گی. اور شاید اسی وجہ سے یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. آپ بول رہے تو میں اس کو چلو جی بس میں یہی تھا کہ وہ, اور وہ بیسیکلی وہ مائنڈ جو کہ کنٹینیوس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں ڈسکنٹینیوٹی سے, وہ بھی پھر بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس ڈسولوشن کے ایونٹ کی اکرنس, کیونکہ وہ جلد ہو بیسیکلی. اور یہی ٹینڈنسی اب آپ کو ہر جگہ ملتی ہے. ایک میرے ذہن میں ایگزامپل آ رہی تھی, جیسے یہ جو کیمرہ کے امیجز ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں, اب ایک تو وہ سین ہے جو ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک جو کیمرے نے کیپچر کیا اور امیج ہمیں ملا. اب امیج جو ہے وہ ظاہر بات ہے وہ کلیکشن آف پکسلز ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک سمجھ لے کہ ڈسکریٹائز ورژن ہے ایک کنٹینیوس سین کا جو ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. تو بیسیکلی وہ
اب وہ ریزولوشن کو بڑھانے کا ایک ٹرینڈ ہے کہ تاکہ کیمرے کا امیج جو ہے اس میں اور جو ایکچوئل آنکھوں سے جو امیج مل رہا ہے، جو سین مل رہا ہے، اس میں فرق جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی. اب وہ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ فرق کوئی نہیں ہے لیکن فرق رہتا ہے. تو وہ بیسیکلی یہ بھی ایک سیٹینک ٹینڈنسی ہے، ایک کنٹینیوس سین کو ایک ڈسکریٹائز ورژن سے ریپلیس کرنا اور پھر لوگوں کو یہ بتانا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بیسیکلی یہ بھی میں نے کہا کہ یہ ریلیٹڈ تھا تھوڑا یہ بیہیویئر اس کے ساتھ ڈسولوشن. جی یہ بالکل بیہیویئر بالکل بیسیکلی بالکل. اس میں وہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ اس سے جو ہے نا پرنسپلز یاد آ رہے ہیں. وہ آپ بات کر لیے تو بتاؤ. جی میں نے کر آپ کر. تو اس سے ونس اگین جو ابھی عباس صاحب نے بات کی ہے اس سے وہی ریٹریٹ ہوتا ہے جو بنیادی پرنسپل بتایا تھا گینو نے. اور انفیکٹ ہم نے جو وہ میتھالوجیز پڑھی تھی اس میں بھی یہی پوائنٹ تھا کہ کوانٹٹی اور کوالٹی کے دونوں کے بغیر کوئی کائنات ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. تو یہ ماڈرن ٹینڈنسی ہے ٹو ریڈیوس ایوری تھنگ ٹو کوانٹٹی، وہ اصل میں ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اس لمٹ کے جتنا قریب جائیں گے وہ چیز انسٹیبل ہو کے یہاں تک کہ غائب ہو جائے گی. جب کوالٹی ختم ہو جائے گی تو پیور کوانٹٹی کی ناٹ ایگزسٹ وچ مینس دیٹ دا ورلڈ از اینڈیڈ. مجھے اس طرح سمجھ آ رہی ہے ابھی آپ نے جس طرح بتایا. مجھے لگتا ہے یہ وہ پرنسپل اپلائی ہوتا ہے. جی بالکل ایسے. جی بالکل ایسے. یہ بہت اچھا آپ کا انپٹ بڑا زبردست تھا. جی وہ پرنسپل کی ہم بات کریں تو وہی ہے، وہ اسینشل اور سبسٹینشل جو ایسپیکٹس ہیں وہ دونوں ظاہری بات ہے ان کے ملاپ سے ہی ایک چیز مینیفیسٹ ہوگی. کارپوریل ڈومین میں اگر بات کریں بالکل یہ وہی بات ہے اسی طرف ایگزیکٹلی. تو اب یہ اس کو ہی آپ کو پتہ ہی ہے، عباس صاحب کی بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ گینو بڑے پریسائسلی چیزوں کو ڈیفائن کرتے جاتے ہیں. تو وہ اگلا پوائنٹ جو ہے اس کا وہ ہے اینڈ آف اے ورلڈ. اس کو کہتے ہیں دیٹ از ایکول ٹو ایوری تھنگ ان دا سائیکل مسٹ ڈسپیئر. یہ اصول ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ the only thing which really exists is God himself. So whatever is created اس کا اینڈ مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسپیئر ہو جائے گی. اب وہ اینڈ کی کیا شکلیں ہوں گی ابھی پیچھے انہوں نے دو، ایک ہے کہ اٹامک ڈسٹ ہو جائے، ایک ہے کہ وہ ویپر بن جائے. اب اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جو اینڈ ہے اس کی پھر دو جہتیں ہوں گی. ایک جہت ہوگی پازیٹیو which is the positive side of solidification کہ جناب جو چیزیں ہیں وہ کرسٹلائز ہو جانا، ٹرانسمیوٹ ہو جانا اور اگلی سائیکل میں چلے جانا. اس کو انہوں نے کہا ہے یعنی کہ اور کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہاں میں سمجھ آ گیا. کہہ رہے ہیں کہ یہ کارپورل ڈومین جو ہے جو دنیا جیسے ایگزسٹ کرتی ہے اس کی ایگزسٹنس کے لیے ہمیں اسپرٹ اور باڈی دونوں چاہیے. جب اسپرٹ ختم ہو جائے گی تو باڈی نہیں رہ سکتی. اب باڈی کے ری انٹیگریشن کے دو طریقے ہیں. ایک ہے کہ وہ ہائر ریلم میں چلی جائے، ادھر سے تو غائب ہو جائے مگر ری ایبزارب ہو جائے، ٹرانسمیوٹ ہو جائے انٹو اسپرٹ. اس کو انہوں نے کہا ہے کہ سپیریئر فارم ہے، یعنی کہ کارپورل سے ابو چلے جانا. اور دوسری ہے کہ کارپورل سے نیچے چلے جانا. تو جو ابو جانا ہے اس کو انہوں نے کہا ہے سبلیمیشن. تو the good things of this cycle will be sublimated into the next cycle. یہ بڑا اس کا میں کہیں پڑھ بھی رہا تھا، بہت ہی کمال ہے. کسی اسکرپچر میں کہاں پڑھ رہا تھا کہ how those who will be killed by the Antichrist will come alive again. So I think Christ or something. یعنی وہی کہ وہ ٹرانسفرنس انٹو دا نیکسٹ سائیکل. اس میں بس یہ لفظ آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں. سبلیمیشن کا مطلب لکھا انہوں نے ٹرانزیشن آف اے سبسٹنس. اوہ بڑا ہی خوبصورت ہے. ٹرانزیشن آف اے سبسٹنس ڈائریکٹلی فرام دا سالڈ ٹو دا گیس فیز without passing through the intermediate liquid phase. یعنی کہ the positive things of this cycle are as if absorbed into the spirit. بہت خوبصورت یہ.
اور ہمیں پتہ ہے کہ کچھ کچھ انبیاء کے ساتھ ایسے ہوا بھی ہے، ہسٹری میں بھی ہوا ہے کہ ان کی باڈیز ڈائریکٹلی غائب ہو گئی، اسپرٹ میں چلی گئیں. انفیکٹ ہمارے لاہور کے جو بہت مشہور سینٹ ہیں بابا شاہ جمال، ان کا بھی یہی کہتے ہیں کہ جب دروازہ کھولا تو باڈی غائب تھی. حضرت گرو نانک، بابا گرو نانک کا بھی یہی کہتے ہیں کہ دیز پیوریفائڈ سولز ور جسٹ ری ایبزاربڈ. اور ظاہر حضرت عیسیٰ کا تو سب کو پتہ ہے. حضرت مریم کا بھی یہی کہتے ہیں. حضرت الیاس ادریس کا بھی یہی کہتے ہیں. اینی وے کہ یہ پاسبلٹی ہے سبلیمیشن کی. اچھا نیگیٹو سائڈ پہ کیا ہے؟ precipitation is the negative side of change. What is precipitation? Cause a substance to be deposited in solid form from a solution. کہ solution سے وہ solid کی طرف نیچے deposit ہو جائے. اس کیس میں کیا ہے کہ یہ جو نیگیٹو چیزیں they fall into the infracorporeal fall کا ہے. اور وہ جو بائی چانس ہی میں یہ پڑھ رہا تھا کرسچن جو ریولیشن ہے جو بھی وہ ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ جو بیسٹ ہے اس میں کافی ڈیٹیل میں ہے. اس کی 3 فارمز بتائی ہیں، اس کے الگ الگ نام ہیں، بٹ جو بھی ہے اینڈ میں جو پیور نیگیٹیوٹی ہے اٹ از تھرون انٹو دی پٹ آف ہیل اور دی ایبس. جو بھی یہ اسی وہ میتھولوجیکلی یہی بات بتائی ہے کہ وہ جو ہے انفرا کارپورل کیوٹک ریلم میں جو کہ بلو مینیفیسٹیشن ہے چلا جاتا ہے. اس کا مطلب کہتے ہیں کیا ہے کہ دا سائیکل. اب دیکھیں نا، خراب چیزیں بھی غائب ہو گئیں اور اچھی چیزیں اوپر چلی گئی، خراب چیزیں نیچے چلی گئی. تو کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ آخر میں نکالتے ہیں کہ دا سائیکل ہیز ڈسپیئرڈ، اٹ ہیز بین وولٹائزڈ. وولٹائز پاس آف ایز ویپر، یعنی کہ غائب ہو گیا. یہ مطلب تھا. تو بیسیکلی یہاں تک اگر آپ ساتھ ہیں تو اگلا اور آخری پوائنٹ یہ ہے پرنسپلز. ہرمیٹزم کے پرنسپلز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں میٹر کے حوالے سے کہ کویاگولیشن کا پرنسپل ہے اور سولوشن کا پرنسپل ہے. اس کے کہتے ہیں بینیفیشنٹ سائڈ جو ہے وہ کرسٹلائزیشن اور سبلیمیشن ہے جو بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور نیگیٹو سائڈ پریسیپیٹیشن اور کیوس ہے. یعنی کہ the sublimated into the higher realm or falling into the chaos. یہ میرے مور اور لیس اس چیپٹر کا ایک فٹ نوٹ ہے 113 وہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. آپ اس کو سورہ الواقعہ یاد آتی ہے. It should be evident that the two sides here referred to as beneficent and maleficent correspond exactly to the right and left sides on which the elect and the damned respectively are drawn up in the last judgment, which is nothing other than the final discrimination of the results of cyclic manifestation. اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کی بات ہے نا سورہ الواقعہ میں، کہ وہ امتیاز ہو جائے گا نیگیٹو اور پازیٹیو کا. بہت خوبصورت ہے یہ. اب اس اسکیل پہ جب یہی بات کریں تو کیا ہے کہ جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ جنت میں چلی جائے گی، جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ دوزخ میں چلی جائے گی. یہ ونس اگین امیجری کے تھرو وہی پرنسپل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. یہ بھی خوبصورت پوائنٹ ہے. اب آخری پوائنٹ سوری آ رہا ہے، پھر ایک ضمن ہے وہ آپ کو چلے نہیں. ابھی 2 پوائنٹس اور ہیں. یہاں تک کلیئر ہے جی؟ جی ہاں جی خوبصورت ہے یہ. آپ جب یہ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بہت میرا خیال ہے انٹرسٹنگ لگے گا. اس ایکسپلینیشن کے بعد کی ٹرمز تھوڑی مشکل تھی. بس ابھی وہ کہتے بھی ہیں جی وہ ویسے میں سبلیمیشن سوال ہے. جی ضرور ضرور. میرے خیال وقار صاحب نے کہا تھا سوال ہے.
جی جی، یہ جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے سبلیمیشن کی یا ہائر ریلم میں جانے کی، وہاں پہ تو بات ہو رہی تھی کہ ایک نئے سائیکل کے آغاز کی. جب اگر وہ انفرا ریلم یا نیچے ریلم میں جاتے ہیں تو اور یا کیوس میں جاتے ہیں، تو کیا وہاں پر بھی کوئی نئے سائیکل کی بات ہے، یا وہ ایک ایسا انڈسٹنگوشڈ کیوس ہے کہ جو ریسائیکل نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ تو نہیں ہے نا. ہاں، وہ وہی پاسبلٹی ہے نا کہ ایسی جگہ جہاں اسپرٹ نہ ہو، تو جہاں اسپرٹ نہیں ہوگی تو وہاں تضاد ہی ہوگا نا. فورسز آف کیوس اسی کا نام، یعنی کہ ایز اپوز ٹو ہارمنی اینڈ کوہیژن اینڈ وننس، وحدت، وہاں پہ ڈسپرشن اور سارا اس کا سب اپوزٹ ہے نا، انورٹیڈ شیڈو. اس پہ اگر آپ کو ہاں جی، تیمور صاحب آپ بولیں پلیز. تو میں یہی کہتا ہوں، وقار صاحب میں سمجھا ایک اور بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ تو اس سائیکل کے اینڈ میں یہ پرنسپل اپلائی کیے ہیں نا کہ نیگیٹو چیزیں ول گو ڈاؤن اینڈ پازیٹیو ول گو ٹو نیکسٹ سائیکل. مگر سورہ الواقعہ اور جو انہوں نے ججمنٹ ڈے کی ریفرنس دی ہے، دیٹ از دا فنیشنگ آف آل سائیکلس. الٹیمیٹ جو کہہ لیں ڈومز ڈے آف ججمنٹ ہے، اس میں تو کریشن از فولڈڈ اپ. تو ادھر بھی یہ ڈسکرمنیشن کا پرنسپل تو وہی رہے گا. All the positive will go, will be reabsorbed and all the negative will go. یہ مجھے خیال آ رہا تھا. ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں کتنی یعنی کہ وہ ایک کامنالٹیز ہیں میکرو اور مائکروکازم میں، کہ اب یہ سبلیمیشن کی بھی جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں وہی آ رہا تھا جو ٹریڈیشنل میڈیسن میں ایک پورا سسٹم ہے انسان کا، کہ وہ پیدائش سے پہلے یعنی کہ آپ نے اس کی آپٹیمم برتھ کے لیے کیا تقاضے ہیں، پھر جیسے وہ ہر دور میں سے گزرتا ہے تو پھر کئی بیماریوں میں کے لیے جو دوائی تیار کی جاتی تھی اس میں سبلیمیشن کا ٹیکنیک استعمال ہوتا تھا، کہ جب آپ مختلف جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کرتے تھے تو کئیوں کو آپ سبلیمیٹ کرتے تھے، کہ جو ان کے ایک انرجیٹک ایسنس تھی وہ دوسرے میں آ جاتی تھی، لیکن اس کی آپ فزیکل جو ہسک تھا وہ آپ استعمال نہیں تھے کرتے، اور وہ ہائیسٹ فارم آف میڈیسن تھی. تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں جو بات کی نا کہ دا باڈی وداؤٹ دا اسپرٹ اینڈ دا اسپرٹ وداؤٹ دا باڈی، اس پہ جوئش ٹریڈیشن میں نے زیادہ نہیں پڑھا، لیکن اس کے اوپر وہ کافی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس دنیا کے اندر بھی یعنی ایک تفریق کرتے ہیں آپس میں اور باقیوں میں، کیونکہ یہ جو باقیوں کو جس نام سے پکارتے ہیں گویا یعنی کہ گویم، وہ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسا وجود جس کے اندر مکمل اسپرٹ نہیں ہے. تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر خدا نے ایک مکمل اسپرٹ ڈالا ہے، تو جو باقی لوگ ہیں ان اس لیے وہ باقیوں کو بحیثیت انسان نہیں سمجھتے. تو یعنی کہ اس کے اوپر کافی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، تو وہ بھی کافی دلچسپ نقطہ ہے اس لحاظ سے، یعنی کہ وہاں میرے ذہن میں ایک کنیکشن جوڑا تھا. نہیں، بڑا زبردست نقطہ ہے، یہ بالکل جوش اس میں آتا ہے کئی اور حوالوں سے بھی. اور یہ ہماری جو یہ بچپن میں ہم پڑھتے تھے نا، وہ امرو یار کی کہانیاں طلسم ہوشربا، اس میں بھی ایسے کیریکٹرز آتے ہیں. تو جب میں نے ان کا ریسرچ کیا تو پتہ چلا وہ جوئش میتھولوجی سے آ رہے ہیں، کہ جی وہ اب مجھے ہلکا ہلکا یاد ہے کہ وہ پتلا بناتا تھا، جو جادوگر تھا وہ ماش جی کی جی دال کا پتلا بناتا تھا، اور وہ پھر اٹ یوز ٹو سارٹ آف بیکم الائیو اینڈ ڈو ہز بڈنگ. جی ہاں، وہ ان کا قبالسٹ ٹریڈیشن میں ایک جو ان کی کچھ رسمیں ہیں، تو اس میں بھی یعنی کہ جس چیز کو وہ استعمال کرتے ہیں تو نیکرومینسی میں، تو اس میں بھی ایک وجود ہوتا ہے، تو اس میں تو بالکل اسپرٹ نہیں ہوتا. تو جو باقی ہیں کہتے ہیں ان میں اسپرٹ ہے لیکن انسانوں والا نہیں ہے. اچھا، یہ ایک ویسے یہ جو کمنٹ تھا کہ وہ اگلی سائیکل جو شروع ہوتی ہے، میرے خیال کے ڈسولوشن کے بعد وہ جو اگلی گولڈن ایج غالباً شروع ہوتی ہے، جس میں جو پریموڈیل سٹیٹ ہے بیسیکلی وہ ری ڈسکور ہو جاتی ہے.
اب اس میں میرا خیال لیکن ابھی بھی یہ بیسیکلی ڈومین تو انڈیویجول ہی ہے, مطلب آپ فارمل مینیفیسٹیشن سے باہر تو نہیں گئے, تو اس میں فارمل یا انڈیویجول ڈومین کے اندر تو وہ بینیفک اور میلیفک ایسپیکٹ دونوں رہتے ہیں ساتھ ساتھ, کیونکہ وہ آدم کی فال سے پہلے بھی آخر شیطان تو موجود تھا نا, جس نے آ کے گمراہ کیا. مطلب کہ وہ پریمورڈیل اسٹیٹ میں جب انسان تھا تو اس گولڈن ایج میں بھی ایک میلیفک کو ریجن تو ہوگا, تبھی تو شیطان ایگزسٹ کرتا تھا بیسیکلی. تو مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ بیسیکلی وہ ہر اگلی سائیکل جب شروع ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی پچھلی سائیکل کے جو گند ہوتا ہے بیسیکلی وہ بھی کسی نہ کسی فارم میں کیا کہتے ہیں وہی انفرا کارپوریل ریجن میں چلا جاتا ہے. لیکن وہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو اپوزیشن ہے گڈ اور ایول کی, وہ تو فارمل ڈومین سے جب میرے خیال اوپر جائیں گے تو تبھی ختم ہوگی نا, ادروائز تو وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر ایگزسٹ کرے گی, موجود ہوگی وہ جو ڈسٹنکشن ہے گڈ اور ایول کی. یہ میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ رہا تھا. ہاں تھوڑا سا یہ سٹل پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ شروع میں تو اسپرٹ ہی ہوتی ہے نا, اس میں جو دوسری پاسبلٹی ہے وہ ڈورمنٹ ہوتی ہے یا پوٹینشیل ہوتی ہے. جیسے کہ پیراڈائز میں وہ ابھی فال نہیں ہوئی تھی تو پیراڈائز تو تھی نا, وہ کہ وہ کریٹڈ تھی اس لیے اس میں وہ پاسبلٹی تھی فال کی. اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ لانگر رن تو ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ ایز ٹائم گوز بائی جو ڈورمنٹ نیگیٹیوٹی ہے وہ نیگیٹو شکل لینا شروع کرے گی ایونچولی, مگر پہلے وہ ہے نا ایسا کہ جی جی, لیکن وہ میرے ذہن میں پھر وہ خیال آتا ہے کہ وہ شیطان کی جو ایکسس جو تھا بیسیکلی اس ریجن میں, اس ایریا میں جہاں پوٹینشیل تھا یہ نا, وہ یہ ہے کہ وہ شروع میں تو انفیکٹو تھا. اب اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جو اوریجنل ایڈم تھا اس تک شیطان کی رسائی نہیں تھی. It was only after innumerable generations that when Adam, meaning humanity, lost the eye of the heart, was it open to the fall. کیونکہ جو اسپرٹ ہے وہ تو نہیں ہو سکتی سیڈیوس, تو جب اسپرٹ سے کی ڈائریکٹ اس پہ ایکسیس ختم ہو گئی تو پھر سول کو اس نے ورگلایا نا, کہ جو جیسے سورہ ناس ہے کہ جو شیطان ہے وہ انسان کے صدر یعنی کہ چھاتی میں وسوسے ڈالتا ہے. جو چھاتی ہے یہ سمبل ہے سول کا, کیونکہ وہ قلب تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ خیر اس کے ڈیلیکیٹ پوائنٹس کافی سارے ہیں. کہنے کا اصل مقصد ہے میں کہ میں اصل میں یہ میرے ذہن میں پوائنٹ بیسیکلی یہ آ رہا تھا کہ وہ جو میلیفک ہے, مطلب جو پریسیپیٹیٹ ہو جاتا ہے, اب وہ مطلب اس کی کیا سٹیٹ ہے جب گولڈن ایج شروع ہو گئی, مطلب اس کی پریسائز ایکسپلینیشن یا ڈسکرپشن کیا ہوگی, یہ وہ لیٹنٹ سٹیٹ ہے یا, لیکن لیٹنٹ سٹیٹ سے مراد کیا ہے, مطلب کہنے کا مطلب کہ وہ جو کیوٹک سٹیٹ ہے وہ تو لیٹنٹ بھی نہیں, وہ تو انفرا, وہ تو وہ ہے نا سب ہے, وہ تو بلو دی ارتھ ہے, وہ تو ابھی دکھائی نہیں سکتی اپنا. جب اوپر انسان کرپٹ ہوگا تو اس کو جگہ ملے گی آنے کی. تو اس لیے تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پوری پروسیس ہے, لمبی پروسیس ہے. اٹ اسٹارٹس فرام دا اسپرٹ اینڈ اٹ اینڈس, جیسے کہ ابھی ہماری دنیا کا حال ہے, یعنی کہ اٹ اسٹارٹس فرام دا ایسنس اینڈ اینڈز ان دا سبسٹنس. اینڈ یہ کیوٹک فورسز جو ہے دے آر بلو دا سبسٹنس, یعنی کہ دے آر بلو مینیفیسٹیشن. تو ان کی باری تو بالکل ہی اینڈ میں آتی ہے نا جب یہ اسٹیٹ ڈیزالو ہونے لگتی ہے. تو جی جی نہیں, وہ میں اصل میں یہ بیسیکلی چاہ رہا تھا کہ وہ جیسے ان کا وہ جو کمنٹ ہے نا کہ جب ڈسولوشن ہو جاتی ہے, مطلب کہ جب ڈیزالو ہو گیا, جب کارپوریل مینیفیسٹیشن ڈیزالو ہو گئی تو کچھ انفرا کارپوریل موڈیلٹیز ہیں بیسیکلی, اور کچھ ظاہر بات ہے کیا کہتے ہیں ابو کارپوریل کچھ موڈیلٹیز ہیں. تو وہ ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہیں تو یہ دونوں ہی سٹل موڈیلٹیز, سٹل ڈومین کا ہی حصہ ہے, لیکن کچھ کو وہ انفرا کہہ رہے ہیں, کچھ کو وہ مطلب سپیریئر کہہ رہے ہیں بیسیکلی. تو میں بیسیکلی جی نہیں, میں ذہن میں جو میرے بات آ رہی تھی کہ
جب ڈیسولوشن کے بعد جب گولڈن ایج شروع ہو گئی ہے جس میں اب آپ کی پریموڈیل جو اسٹیٹ ہے بیسیکلی. اچھا اب اس میں بھی شاید پہلے بھی میں نے یہ کوشچن پوچھا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ڈیسولوشن کے بعد گولڈن ایج شروع ہوگی تو گولڈن ایج وہ ایج ہے جس میں ایڈم تھا فال سے پہلے, مطلب ود ان دی انڈیویجول ڈومین یہ وہ اسٹیٹ ہے جس میں ایڈم تھا فال سے پہلے. تو اب وہ جو میلیفک جو چیزیں ہیں جو پریسیپیٹیٹ ہو گئی ہیں, اب وہ پریسیپیٹیٹ ہونے کے بعد وہ کچھ سٹل ڈومین کی کچھ ایسی موڈیلٹیز میں ہیں جو کہ انفرا کوپوریل تھی لیکن وہ سٹل ڈومین کا حصہ ہیں. مطلب ایک تو وہ موڈیلٹی ہے غالباً. ایکسکیوز می, سوری میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں. اس کو قرآن نے بھی بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا اور اگلے چیپٹر میں موضوع یہی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی یہ جو نارمل حالات میں جو اسٹیٹ ہے کریشن کی وہ ان نیگیٹو فورسز سے پروٹیکٹڈ ہوتی ہے. صحیح ہو گیا. اس طرح کی سٹل نہیں ہے. These are those subtle forces which are kept out of the system. Absolutely. میرے خیال تو اس کا مطلب ہے کہ پریموڈیل سٹیٹ میں مطلب یہ انفرا کورپوریل جو سٹیٹس ہیں یہ ہوتی ضرور ہیں بٹ وہ اس قدر ان سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کے ایکچولی شاید وجود کا بھی احساس نہیں ہوتا, اس قدر پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. اور اسپرٹ سے آپ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ایکچولی ان کے وجود تک کا بھی شاید احساس نہیں ہوتا غالباً. لیکن جیسے جیسے آپ اسپرٹ سے دور ہوتے جاتے ہیں ان کے وجود کا احساس بھی بڑھتا جاتا ہے اور ایونچولی پھر وہ اتنی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے کہ پھر تو وہ کیا کہتے ہیں ایکچولی کارپوریل ڈومین میں انٹرفیرنس بھی کرنے لگ جاتے ہیں. تو میرے خیال یہ ہے. جی ادروائز بالکل صحیح ہو گیا. اس سے تھوڑا سا انہوں نے ذکر کیا ہے has been pointed out کیونکہ بیسیکلی چونکہ ہم انڈیویجول ڈومین سے ابھی باہر نہیں گئے نا تو پھر یہ جو میلیفک اور یہ جو بینیفک یہ جو ڈومینز ہیں یہ ڈومینز تو ایگزسٹ کریں گی لیکن ان میں ریلیشن شپ جو ہے نا وہ بدلتا رہتا ہے غالباً. گولڈن ایج کے اندر ریلیشن یہی کہہ رہے کہ جب مٹیریلزم ٹوٹنا شروع کرتا ہے that which interferes with the sensible world through those fissures can be nothing but an inferior cosmic psychism in its destructive and disorganizing form. And it is moreover clear that influence of this kind are the only ones that are really suited for action, having dissolution as its objective. تو یہ حضور نے اپنی حدیثوں میں کہا ہے نا وہ گوگ اور وہ کیا حاجوج ماجوج یہی تو ہیں جن کو آپ کو پتہ ہی ہے وہ بند ہے اس دیوار کے پیچھے. دیٹ از ایگزیکٹلی وہ میتھولوجیکلی سمجھایا ہے اور یہ اسی بات کو پرنسپل میں سمجھا رہے ہیں. اچھا وہ آپ نے پوائنٹ کہا. تو بیسیکلی لبے لب آپ پھر یہ کہ گولڈن ایج کے اندر پھر بیسیکلی پریمورڈیل اسٹیٹ وہ ہے کہ جس میں ہم ان انفرا کارپوریل یا ڈومین کی اینٹیٹی سے ٹوٹلی پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں بیسیکلی اور کمپلیٹلی اسپرٹ کے انفلوئنس میں ہو جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. لیکن ہم رہتے انڈیویجول ڈومین کے اندر ہی وی آر اسٹل ان دی فارمل مینیفیسٹیشن. جی جی بالکل صحیح ہو. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو فارمل ہے یا کیا ہے اس کی ایک سٹیٹ جو ہے نا جو گولڈن سٹیج ہے اس میں ہے کہ چیزیں آر یونائٹڈ ان اسپرٹ آلسو. اینی وے دیٹس اے ڈفرنٹ ڈسکشن. مجھے اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. وہ اصل میں تیمور صاحب میں گینو کا نا وہ کیا کہتے ہیں سمبلز آف سیکرٹ سائنس کل ہی شاید پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک چیپٹر ہے بیسیکلی غالباً دی ہارٹ اینڈ دا کیو سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس میں بیسیکلی وہ یہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں دو اسٹیٹس کے اندر. ایک اسٹیٹ ہے جو کہ اسٹیٹ آف وہ ہے سینٹر آف ہیومن انڈیویجولیٹی یا اسٹیٹ آف ہیومن پرفیکشن. ایک اس کے بعد ایک اسٹیٹ آتی ہے جس میں سے دا پرسن ایگزٹس دی فارمل مینیفیسٹیشن بیسیکلی. تو ان دو اسٹیٹس کے اندر وہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں. یہ اسٹیٹ جس میں ہیومن پرفیکشن اچیو ہوتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں دا سیکنڈ برتھ اور وہ اسٹیٹ جس سے فارمل مینیفیسٹیشن ایگزٹ ہو جاتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں دا تھرڈ برتھ. تو وہ بیسیکلی ان دو اسٹیٹس کے اندر ڈسٹنگوش کرتے ہیں. تھرڈ برتھ جب ہوتی ہے تو آپ انڈیویجول ڈومین کو کمپلیٹلی آپ ایگزٹ کر جاتے ہیں, یو انٹر انٹو دی یونیورسل ڈومین. لیکن سیکنڈ برتھ میں آپ صرف اپنی ہیومن پرفیکشن جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں جس کو وہ سیکنڈ برتھ کا نام دیتے ہیں بیسیکلی.
وہ کل ہی بیسیکلی میں یہ پڑھا تھا, میں نے کہا کہ یہ میں کمنٹ کر دوں کہ وہ ان دو اسٹیٹس کے اندر ڈسٹنگوش کرتے ہیں بیسیکلی. صحیح ہے میرے خیال سے بس یہ مین پوائنٹس تھے. In order for dissolution to be realized fully, intervention from below is required. Action of influences of the subtle orders involved, which are destructive and disorganizing. یہ جو میں نے ابھی جملہ پڑھا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اگلا چیپٹر اسی کے بارے میں کہ یہ جو انفلوئنسز ہیں ڈس آرڈر کے اور کیوس کے انفلوئنسز ہیں, یہ مٹیریلزم کے اصل میں ساتھ ہی آ گئے تھے. یہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اور کس شکل میں آئے تھے؟ سوڈو اسپرچولزم کی شکل میں. 19 سینچری میں سوڈو اسپرچولزم بہت عام ہو گیا تھا. دس از اے مور ایڈوانس اسٹیج which is a more advanced stage of the deviation of which materialism was a less advanced stage. یہ بہت انٹرسٹنگ میرے خیال یہ بھی بڑا زبردست پوائنٹ ہے. باقی آپ خود ہی پڑھیے گا, چھوٹی موٹی اور بھی باتیں ہیں. یہ پھر اینڈ بالکل ہی اس سے بھی جب یہ نیگیٹو چیزیں اور بڑھیں گی. دس ادر ریلیوشن از دیٹ آف این انورٹڈ اسپرچویلٹی اینڈ the various new spiritualist movements that have arisen in our times still represent no more than a weak and tentative prelude to it. یہ اب آگے کی بات ہے جو ابھی ہمیں نہیں دکھ رہی. وہ یہ ہے کہ نیو اسپرچولزم بھی ان اے سینس جہاں پہ بات جا رہی ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. دس از جسٹ پریپیئرنگ دا وے فار اے ٹرولی انورٹیڈ اسپرچویلٹی. اسی کو پھر ہمارے ٹریڈیشن میں دجال وغیرہ کہا گیا نا کہ وہ پھر کھل کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ ہمارا پہلا میرا خیال ہے اچھا انٹروڈکشن تو ہو گیا. کوئی کامنٹ سوال ہو تو بتائیں, پھر ہم چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں 10 منٹ کی, اور پھر سیکنڈ چیپٹر کو دیکھ لیتے ہیں جس کے میرے پاس کچھ نوٹس نہیں ہیں کیونکہ وہ کافی سمپل چیپٹر ہے. میں کوئی 4 کی صفحے ہیں صرف, مختصر چیپٹر ہے. تو ابھی اس پہ کوئی آپ لوگوں کے کامنٹس یا کنفیوژن ہو تو بڑا اچھا رہے گا. یہ جب پڑھ رہا تھا میں تیمور صاحب کے یہ جو اگلی جو سٹیج ہے یہ باٹم اپ ہے, تو اس میں یعنی کہ یہ خیال آیا تھا کہ اگر ہم یعنی کہ اپنے ارد گرد بھی آج دنیا دیکھیں, یعنی کہ اگر کانسیپٹ سے ذرا ہٹ کے ہم دیکھیں کہ اصل میں حقیقتاً ہو کیا رہے آج کل ارد گرد, تو جتنی یعنی کہ پہلے وہ سلیڈیفیکیشنز کی جو ایک آؤٹ کم تھا, جو ادارے اور سسٹمز تھے, نیشن سٹیٹ ہو گیا, فائنینشیل سسٹم ہو گیا, اور بھی چیزیں ہو گئیں, اور اب وہ جو باٹم اپ موومنٹ ہے, پاپولسٹ موومنٹ آپ اس کو کہہ لیں یا آئیڈینٹی پالیٹکس کہہ لیں, جو بھی اس کو نام دے دیں, اب وہ اسی کی شکار ہو رہی ہے. یعنی کہ جس چیز سے وہ وجود میں آئی تھی اب وہی اب اس کو توڑنے کو اور کھانے کو پڑ گئی ہے. تو اب دیکھ بہت اچھا آپ نے آبزرویشن کیا کہ یہ ہمیں اپنی سوسائٹیز میں بھی بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ابھی آنے والے سالوں میں تو یہ چیز میرے خیال مزید تیزی سے یہ سر پکڑے گی. وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو میس رائزنگز بڑی عام ہو گئی ہیں, چاہے موراکو میں ہو, چاہے جہاں بھی ہوئی ہے, ایجپٹ میں ہوئی ہے وغیرہ, اتنے ملکوں میں یہ بھی شاید اسی ٹینڈنسی کا ہے کہ ایک طرح سے آرڈر جو ہے نا وہ ٹوٹ رہا ہے. بالکل, یعنی کہ پازیٹیولی لے رہے ہیں, مگر کیونکہ اس کی روٹ پازیٹیو نہیں ہے نا تو اس کا پھل بھی پازیٹیو ہونا مشکل ہے. جی ہاں, یعنی کہ اگر ہم صرف مشرق وسطی کو دیکھ لیں تو جو جنگیں عظیمیں ہوئی تھیں دو, اس کے بعد جو انہوں نے وہاں پہ لکیریں کھینچی تھیں اپنی طرف سے اس طرح کھینچی تھی کہ یہ بالکل قائم رہیں گی, کہ یہ سالڈ لائنز ہیں, اور اپنے کسی مقصد کے لیے انہوں نے ان لکیروں کو کھینچا. لیکن اب ان حدوں کا, سرحدوں کا اب کوئی وجود نہیں رہا اس طرح. تو اب اس میں سے کیا چیز سامنے آئے گی ان کو خود بھی نہیں پتا. یعنی کہ سب سے بڑی مثال اگر ہم یعنی کہ ماضی قریب میں دیکھیں تو لیبیا کی ہے. یعنی کہ لیبیا میں وہ وہاں پہ آپ اس کے بارے میں آپ جو بھی رائے رکھیں, لیکن ایک سٹیبلٹی تھی وہاں پہ, ایک فنکشننگ آرڈر تھا.
لیکن اب شاید ہی کوئی ملک ہو جو اس قدر کیوٹک ہو.